زندگی حرکت ہے۔ دوستو، آج کے اہم ترین موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ قیامت کے دن بھی اندھا رہے گا اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو گہرائی میں سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے تاکہ کوئی شخص معاملات کی تفہیم سے محروم نہ رہے۔ سطحی سوچ کا حامل انسان خواہشات کا غلام بنتا ہے اور اس کی تمام زندگی خواہشات کی تکمیل میں گزر جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ محدودیت کے خول میں بند ہو جاتا ہے اور گہرائی میں سوچنا دراصل مسئلے کی تہہ میں پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مربوط نظام کے تحت ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ کسی معاملے کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے ہمیں ذہن میں سوالات قائم کرنے پڑتے ہیں تاکہ شعور مسلسل سفر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ سکے۔ ذوق و شوق، تجسس، ذہنی یکسوئی، قوت ارادی اور باطن سے رابطہ جتنا زیادہ ہوگا، جوابات آسانی اور تیزی سے ملتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں خالق کائنات فرماتے ہیں، بے شک اللہ دانہ اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، اور پھر تم کیوں بہکے جا رہے ہو؟ دوستو، تیسری آنکھ دیکھتی ہے کہ زیر زمین بیج مکمل طور پر درخت اور پھلوں سمیت موجود ہے، مگر اسپیس مختلف ہونے کی وجہ سے درخت ہمیں نظر نہیں آتا۔ مگر مادی آنکھ اس وقت دیکھتی ہے جب شے پھیلتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ سورۃ المومنون میں خالق کائنات فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، اور پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، اس کے بعد بوٹی کی ہڈیاں بنائیں اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک ایسی دوسری حالت میں لا کھڑا کیا۔ پس بڑا بابرکت ہے اللہ جو تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ ناقابل تذکرہ شے تھا؟ اللہ نے فرمایا، ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا چاہنا یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں شکر ادا کر کے زندگی گزارے۔ کائنات اس فارمولے پر قائم ہے کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ ہو، اور وہ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، زندگی حرکت ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، پلک جھپکنا، سوچنا، سب حرکت ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ حرکت کیا ہے اور کہاں سے آتی ہے اور مظاہرہ کیسے ہوتا ہے، اور پھر حرکت کہاں چلی جاتی ہے، یعنی آدمی مر جاتے ہیں تو حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ جو کام بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام امور اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہر دور میں ہدایت الہی کی روشنی پھیلاتے رہیں، مگر نوح آدم کی بیشتر افراد نے ان کی مخالفت کی اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ قرآن کریم نے اپنی ابتدائی آیت میں یہ بتا دیا کہ اس عظیم المرتبت کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں اللہ سے ڈرنے والوں یعنی ان لوگوں کے لیے جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں اور نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، صرف ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور غیب پر ایمان یقین رکھتے ہیں۔
قانون یہ ہے کہ غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لیے غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اس فرمان کی روشنی میں یہ بات واضح ہے، جو لوگ عقل پر یقین رکھتے ہیں اسی کے ذریعے حیات کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ کس قدر نادان ہیں اور کیوں حیات و کائنات کی سچائیوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔